السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم حضرات، آج کسی ایک صاحب نے مجھے سوال کیا ہے کہ غم حسین میں رونا کیسا ہے؟ کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے غم حسین میں غم منائے تھے؟ یعنی وہ خواب جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھے تھے، اور وہ خواب دیکھنے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو آئے تھے، اس کی میں تفصیل آپ کو بعد میں بتاؤں گا۔ آئیے سب سے پہلے میں ایک بات کی وضاحت کر دینا چاہتا ہوں۔ کچھ دن پہلے یعنی 2 دن پہلے میں نے اپنے ایک ویڈیو میں بتایا تھا، اللہ ایسے لوگوں کو ہدایت دے یا تو پھر دنیا سے اٹھا لے۔ کچھ لوگوں کو یہ میرا یہ کہنا ہو سکتا ہے بد دعا لگے، کچھ لوگوں کو ہو سکتا ہے کہ مولانا بیٹھ کر بد دعا ہم کو دے رہا ہے۔ جی نہیں، یہ بد دعا کے کلمات نہیں ہیں، یہ میرا کہنا متنبہ کرنے کے لیے تھا، انسان کو آگاہ کرنے کے لیے تھا کہ آپ ایسے کام نہ کریں اور اللہ آپ کو ہدایت دے۔ سبقت لسانی کی وجہ سے یہ کلمات نکلے تھے، شاید ہو سکتا ہے کہ کسی کو یہ کلمات برے لگے ہوں۔ حدیث میں بھی اس طرح کے کچھ الفاظ ملتے ہیں، جیسے کہ حدیث میں آتا ہے کہ تجھے تیری ماں روئے، تجھ پر تیری ماں روئے، ایسے الفاظ ملتے ہیں۔ کیا مطلب؟ یا تو ان الفاظ میں تشدد ہوتا ہے، سختی ہوتی ہے، اس بات سے انسان کو بتانے کے لیے کہ آپ ایسے کام نہ کرے، بچ جائے، اس لیے ایسے الفاظ کا استعمال کیا جاتا ہے۔ یا کبھی ان الفاظ میں نرمی کی جاتی ہے، محبت کے انداز میں بھی یہ الفاظ کہے جاتے ہیں۔ آئیے ہم جانتے ہیں ان کلمات کو۔ حضرت بخاری شریف میں باب غزوۃ الحدیبیہ ایک باب امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے قائم کیا ہے، اور اس کے تحت ایک حدیث موجود ہے۔ حضرت زید بن اسلم اپنے والد سے روایت کرتے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ میں عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے ساتھ بازار گیا۔ عمر رضی اللہ عنہ سے ایک نوجوان عورت نے ملاقات کی اور عرض کیا کہ اے امیر المؤمنین، میرے شوہر کی وفات ہو گئی ہے اور چند چھوٹی چھوٹی بچیاں وہ چھوڑ کر چلے گئے ہیں۔ اب نہ ہمارے پاس کھانے کے لیے کوئی سامان ہے، نہ دودھ دھونے کے لیے بکریاں ہیں، نہ ہمارے پاس کھیتی ہے۔ مجھے ڈر ہے کہ فقر و فاقہ کی وجہ سے کہیں ہم ہلاک نہ ہو جائیں۔ میں خفاف بن ایما غفاری رضی اللہ عنہ کی بیٹی ہوں۔ میرے والد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ غزوہ حدیبیہ میں شریک تھے۔ یہ سن کر عمر رضی اللہ عنہ ان کے پاس تھوڑی دیر کے لیے کھڑے ہو گئے، آگے نہیں بڑھے۔ پھر فرمایا، مرحبا، تمہارا خاندانی تعلق تو بہت قریبی ہے۔ پھر آپ ایک بہت قوی اونٹ کی طرف مڑے جو گھر میں بندھا ہوا تھا، اور اس پر 2 بوریے غلے کے بھرے ہوئے رکھ دیے۔ ان دونوں بوروں کے درمیان روپیہ اور دوسری ضرورت کی چیزیں اور کپڑے وغیرہ رکھ دیے، اور اس کی نکیل اس کے ہاتھ میں تھما کر فرمایا کہ اسے لے جا، یہ ختم نہ ہوگا اس سے پہلے ہی اللہ تعالیٰ تجھے اس سے بہتر عطا فرمائیں گے۔ ایک صاحب نے اس پر حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے عرض کیا، اے امیر المؤمنین، آپ نے اسے بہت زیادہ دے دیا۔ عمر رضی اللہ عنہ جوش میں آئے اور فرمایا، تجھے تیری ماں روئے، تیری ماں تجھ پر روئے۔ اب دیکھیے یہ الفاظ کیا ہیں، ثقلتک امک، یعنی تجھ پر تیری ماں روئے۔ اب یہاں پر ظاہر سی بات ہے، جو انسان علم نہیں رکھتا وہ یہی سمجھے گا کہ حضرت عمر اس کو بد دعا دے رہے ہیں۔ نہیں، ایسی بات نہیں ہے۔ یہ کلمات متنبہ کرنے کے لیے تھا، یہ کلمات آگاہ کرنے کے لیے ہوتے ہیں کہ بھائی دیکھیے ایسی بات نہ کیجیے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا کہنے کا مقصد یہ تھا کہ میں نے ان کو زیادہ نہیں دیا، آپ کیوں ایسا کر رہے ہیں؟ ثقلتک امک، تجھ پر تیری ماں روئے، یہ ایسے کلمات متنبہ کرنے کے لیے ہوتے ہیں۔ اسی طرح میں بھی جو 2 دن پہلے یہ بیان کیا تھا کہ ایسے لوگوں کو اللہ یا تو ہدایت دے یا سے دنیا سے اٹھا لے، یہ بد دعا نہیں تھی میرے بھائی، یہ تو بس آپ کو آگاہ کرنے کے لیے تھا کہ آپ ایسے کلمات اور ایسی شریعت نہ اپنائیے کہ لوگ گمراہ ہونے کے طرف مائل ہو جائے، بلکہ یہ آگاہ کرنے کے لیے اور آپ کو متنبہ کرنے کے لیے کلمات تھے کہ اللہ آپ کو ہدایت دے
اور آپ ایسے کام نہ کیجیے۔ لیکن کچھ لوگ اس کو سمجھنے میں غلطی کر بیٹھے۔ اب وہ غلطی کر بیٹھے تو میں نے سوچا کہ ان کے اس غلطی کا ازالہ کروں، اس وجہ سے میں نے تھوڑی سی تفصیل کر دی۔ آئیے ہم ابھی اصلی مقصد کی طرف بڑھتے ہیں۔ ایک صاحب نے مجھے سوال کیا تھا کہ غم حسین میں رونا جائز ہے۔ آئیے میں اس کو ایک مثال کے ساتھ سمجھاتا ہوں۔ دیکھیے ہمارے یہاں 2 قسم کے مسلمان ہیں۔ پہلی بات کیا ہے؟ 2 قسم کے مسلمان ہمارے یہاں موجود ہیں جو 2 مہینوں میں بہت ہی زیادہ طریقوں سے ہٹ کر اپنا طریقہ اختیار کر لیتے ہیں۔ نمبر 1 محرم کے مہینے میں، نمبر 2 ربیع الاول کے مہینے میں۔ ان 2 مہینوں میں 2 طرح کے مسلمان الگ ہی طریقے سے اپنی زندگی بسر کرتے ہیں۔ وہ طریقہ اپناتے ہیں جو طریقہ قرآن و احادیث میں موجود نہیں ہے۔ جو طریقہ بتانے کا حکم دیا ہے وہ تو نہیں کرتے ہیں، لیکن جو طریقہ بتانے کا حکم ہے اس کو تو نہیں کرتے ہیں، لیکن جو نہ کرنے کا حکم ہے اس کو اپنی جانب سے بڑا چڑھا کر اس کو بیان کرنے کی اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یاد رکھو میرے عزیزو، اسلام میں کسی کی یوم ولادت کی کوئی اہمیت نہیں دی گئی ہے۔ اسی طرح کسی کی یوم شہادت کی اہمیت نہیں دی گئی ہے۔ اسی طرح کسی کی یوم وفات کی اہمیت نہیں دی گئی ہے۔ اگر دی گئی ہوتی تو سب سے پہلے تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وفات کا ایسا دن تھا کہ شریعت ہم کو اس کا حکم دی تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وفات کا دن ایسا تھا کہ پوری شریعت ہم کو وفات کا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات کے دن غم منانے کا حکم دی تھی۔ اور یوم ولادت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایسی تھی کہ شریعت ہم کو اس کے اندر خوشی منانے کا حکم دی تھی، لیکن ایسا نہیں ہے۔ شریعت میں اس کی کوئی اہمیت ہی نہیں ہے۔ اب آئیے ایک سوال یہاں پر لوگ کرتے ہیں۔ ام سلیم رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب دیکھا۔ خواب میں دکھلایا گیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حسین کو ایک چٹیل میدان میں دیکھتے ہیں اور یہ بھی دیکھتے ہیں کہ اپنی امت ان کو شہید کر دی گئی، شہید کر دی۔ اب جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیدار ہوئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ تو بعض لوگ یہاں سے استدلال کرتے ہیں کہ دیکھو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بس خواب کی وجہ سے رویا، خواب کی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، اس وجہ سے ہم کیوں نہ روئے۔ میرے بھائی بات کو سمجھیے کیا بات ہے، پھر آگے آپ رونا دھونا جو کرنا ہے وہ کیجیے۔ غم حسین جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے روئے وہ تو ایک غم کی وجہ سے روئے۔ یہ تو انسان کی ایک فطرت ہے، نیچرلٹی ہے، نیچرلٹی میں ایک انسان کے اندر موجود ہوتی ہے کہ اگر کسی انسان کو کسی کا صدمہ پہنچے تو ظاہر سی بات ہے کہ وہ اس کو دل کو ٹھیس پہنچے گی، درد ہوگا، وہ اس کے آنکھوں میں آنسو لا محالہ ظاہر ہو جائیں گے۔ تو انسان کی یہ جو فطرت ہے اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ تو کیا اگر مان بھی لو اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے روئے بھی ہیں تو کیا یہ رونا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہر سال اسی تاریخ اور اسی دن کو کرتے تھے؟ آگے بھی تو پڑھو، صرف اتنا پڑھ کے چھوڑ دیے، آگے بھی تو سمجھو کیا کہہ رہے ہیں۔ کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آگے بھی اس سال ہر سال جو ہے اسی دن اور اسی تاریخ کو اس خواب کو یاد کر کے روتے تھے، غم حسین میں اپنے آنسو بہاتے تھے؟ نہیں بھائی، یہ بات غلط ہے۔ اسی طرح حضرت جعفر رضی اللہ عنہ کو شہید کر دیا گیا۔ جب شہید ہونے کی خبر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچی
تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ تو کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت جعفر کی یاد میں ہر سال اسی دن اور اسی تاریخ کو روتے تھے؟ اسی دن ان کا غم مناتے تھے؟ نہیں میرے عزیز، یہ بھی غلط ہے۔ اسی طرح جب حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو شہید کر دیا گیا، اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حیات میں موجود ہوتے، اپنی زندگی میں موجود ہوتے اور ان کی زندگی میں حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو شہید کر دیا گیا ہوتا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا نہیں روتے؟ اتنا ظالمانہ طریقے سے ان کو شہید کر دیا گیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نہ روتے؟ ارے میرے بھائی، یہ انسان کی ایک فطرت ہے۔ انسان کی آنکھوں میں درد سن کر، انسان کو درد سن کر اس کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نواسی آپ کی گود میں انتقال فرما گئی تو آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے عرض کیا، یا رسول اللہ، آپ تو ہمیں صبر کرنے کا حکم دیتے ہیں اور آپ خود آنسو بہا رہے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ تو رحمت ہے، اللہ کی رحمت ہے، انسان کی فطرت ہے۔ انسان کا صدمہ، انسان کسی چیز کو، رنج و غم کو سن کر اس کے آنکھوں میں آنسو آ جانا، یہ انسان کی فطرت ہے۔ لیکن کچھ لوگ بس اوپری الفاظ کو سمجھ کر بس اتنا سمجھ لیتے ہیں کہ غم حسین منانا جائز ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے غم حسین منایا ہے، لیکن وہ آگے پیچھے کوئی ربط نہیں دیکھتے، بلکہ اوپر دیکھ کر اپنے پیٹ پوجا کے لیے، اپنی بھرماری کرنے کے لیے، اپنا نام روشن کرنے کے لیے بدعتی رسومات کو وجود میں لا کر اپنے آپ کو بڑا مان لیتے ہیں اور لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں۔ ہر بدعت کام کو جائز کرانے کے لیے ان کے پاس چھوٹی موٹی ان کے دادا پردادا سکر دادا کی کتابوں میں ملتی ہے کوئی دلیل تو اس کو دلیل مان کر ان لوگوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اسی لیے تو میں کہتا ہوں میرے عزیزو، یہ رونا، یہ دھونا، یہ غم حسین منانا، یہ تمام شیعوں کے نزدیک، شیعہ قوم کے نزدیک جائز ہے۔ ان کی کتابوں میں لکھا ہوا ہوگا، وہ لوگ مناتے ہوں گے، ان کے اعمال ان کے ساتھ ہیں، ان کے ساتھ تمام اعمال موجود ہیں۔ لیکن میرے عزیزوں، کچھ ہمارے ایسی بھی ہیں جو اپنے آپ کو اہل سنت کا لسٹ میں شامل کر کے وہ شیعوں کے ساتھ رہتے ہیں۔ اس لیے میں کہتا ہوں میرے عزیزوں، یا تو آپ شیعوں کو اس کام سے بچائیے، اگر نہیں بچا سکتے تو خود بھی اس کام میں ملوث نہ ہو جائیے۔ یا تو آپ اہل سنت والجماعت کے طریقے پر چلیے، یا تو پھر وہ شیعوں کے طریقے کو چھوڑ دیجئے، یا تو پھر ان کے شیعوں میں شامل ہو جائیے، بیچ کے نہ رہیے۔ بیچ کا انسان کسی کے کام نہیں آتا، نہ وہ کسی سے شادی کر سکتا ہے اور نہ کوئی اس سے شادی کر سکتا ہے۔ بیچ کا انسان کسی کے کام نہیں رہتا، وہ بیچ میں لٹکا ہوا رہتا ہے، کسی کے بھی کام کو نہیں آتا۔ اس لیے یا تو اہل سنت والجماعت کے طریقے پر چلیے، یا تو پھر شیعوں کے طریقے پر چلیے، بیچ کے راستے کو مت اختیار کیجیے۔ اسلام اہل سنت والجماعت کا لیبل لگا کر اسلام اہل سنت والجماعت کو بدنام نہ کیجیے میرے عزیزو، بدنام نہ کیجیے، بیچ کے مت رہیے، یا تو ایک طرفہ ہو جائیے یا تو اس کو چھوڑ دیجیے، اہل سنت والجماعت کو تسلیم کر لیجیے۔ اہل سنت والجماعت کے نزدیک رونا عبادت ہے ہی نہیں ہے۔ ہاں، اگر کسی دن کسی بھی ماہ میں، خاص محرم کے مہینے میں نہیں، کسی بھی ماہ میں کربلا کا واقعہ آپ نے سن لیا، آپ کے آنکھوں میں آنسو آ گئے، یہ تو ایک ایمان کی حلاوت اور ایمان کی چاشنی آپ کے اندر موجود ہے۔ کئی مرتبہ میں بھی یہ واقعہ بیان کرتے وقت میرے آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں، اور کیوں نہ آ جائے، اتنے دردناک طریقے سے ان کو شہید کر دیا گیا تھا۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ آنکھوں میں آنسو آنا یہ انسان کی فطرت ہے، اسلام کا شعار ہے کہ ان واقعات کو پڑھ کر آنکھوں میں آنسو آ جائے اور دل مطمئن ہو جائے، غم آسان ہو جائے۔ اس وجہ سے اگر کسی کی آنکھوں میں آنسو آ جائے تو یہ اسلام کی چاشنی، ایمان کی چاشنی ہے۔
لیکن اگر میں جو ہے اس کے علاوہ یہ کروں کہ لوگوں کو جمع کروں اور رونے کے لیے ان کو پیسہ دے دوں اور رو دھو کر میں بھی رونے لگوں، چلانے لگوں کہ ارے بابا حسین ہتے تو اتنا تو گئے تو پہلے تو ہتے تو یزید نے اس کو شہید کر دیا، ایسے میں رونا دھونا پیٹنا شروع کروں تو لوگ مجھے کیا کہیں گے؟ دیکھیں مولانا یہ پاگل خانے سے اٹھ کر آیا ہے، ایسے کہیں گے نا؟ نہیں کہیں گے۔ اس لیے میرے عزیزو یہ غم حسین منانا بالکل جائز نہیں ہے۔ اگر بنانا ہی ہے، غم حسین منانا ہے نا، تو ان کے طریقے پر چل کے اپناؤ، ان کا غم ان کے طریقے پر اپناؤ۔ انہوں نے کبھی شہید ہوتے وقت بھی اپنے نے کبھی نماز کو قضا نہیں کیا، اپنی نماز کو نہیں چھوڑا، تلواروں کے سائے میں انہوں نے نماز ادا کی، اپنے اوپر خنجر برسا رہے تھے لوگ، ان کے اوپر اپنے اوپر وار کر رہے تھے، تلواریں ان کی جسم پر چل رہی تھی، پھر بھی انہوں نے نماز کو قضا نہیں کیا۔ اس طریقے کو ان کو اپناؤ تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ اور ہم بھی کامیاب ہو جائے۔ یہ طریقہ ہم چھوڑ کر غم حسین منانے کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں۔ میرے عزیزو، اے میرے بھائی، یہ غم حسین نہیں ہے، یہ پیٹ پوجا کا ایک انمول تحفہ ہے جو تم چلا رہے ہو، لوگوں سے پیسہ لوٹنے کا، ان کے اوپر خرچ کرنے کا۔ میرے عزیزو، یہ بہت ان گنت بات ہے۔ زمانہ جاہلیت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص نوحہ کرنے والی عورتوں پر خاص لعنت فرمائی ہے۔ زمانہ جاہلیت میں ایسا ہوتا تھا کہ اگر کسی کے میت پر کوئی روتا تھا تو زمانہ جاہلیت میں اس کو پیسہ دیا جاتا تھا اور اس کو جو ہے رونے کے لیے متعین کیا جاتا تھا اور پیسوں سے اس کو انعام سے نوازا جاتا تھا۔ میرے عزیزو، یہ شیعوں کا طریقہ ہے، آج بھی ان کے اندر چلتا آ رہا ہے، ان کے اوپر ان کو رہنے دو۔ قرآن جب بھی ایسے باتوں کا تذکرہ کرتا ہے تو کہتا ہے تلک امت قد خلت، یہ امت گزر گئی جنہوں نے حضرت حسین کو شہید کیا، پتہ نہیں وہ کتنی جہنم میں تڑپ رہے ہوں گے اور ان کو کتنا عذاب دیا جا رہا ہوگا، تو ان کے اعمال ان کے ساتھ ہیں۔ تلک امت قد خلت لہا ما کسبت، جو انہوں نے کمایا ان کے ساتھ چلا گیا، ولکم ما کسبتم۔ اب میرا اور حال یہ ہے کہ اب ہم اس طریقے کو اپناؤ، ہم اپنی وہ کمائی کریں، ولکم ما کسبتم، یعنی ہمارے اعمال اور ہماری کمائی ہمارے ساتھ آئے گی۔ ہماری جو ہم بعض لوگ کہتے ہیں کہ ہم نے اپنے دادا پردادا سکر دادا کو چلتے ہوئے بہت طویل زمانے سے ہم دیکھتے آ رہے ہیں اور وہی طریقہ ہمارے اندر چل رہا ہے۔ اسی کی آیت کو دیکھیے، تلک امت قد خلت لہا ما کسبت، تمہارے دادا پردادا سکر دادا وہ اپنے اعمال جو بھی کیے وہ چلے گئے، ان کے اعمال ان کے ساتھ، بیچاروں کو پتہ تھا یا نہیں تھا یا جان کر بھی وہ جان بوجھ بن جاتے تھے، اگر ان کے اعمال ان کے ساتھ چلے گئے۔ لیکن میرا اور آپ کا حق بنتا ہے کہ ہم جان رہے ہیں کہ یہ غلط ہے، ہم جان رہے ہیں کہ یہ صحیح ہے، ہم جانتے ہیں کہ اس میں فائدہ ہے، ہم جانتے ہیں کہ اس میں نفع ہے، ہم جانتے ہیں کہ دنیا میں اس کا ثواب ہے اور آخرت میں بھی ہم کو اس کا اجر ملے گا۔ تو میرے عزیزو، جو صحیح ہے اس طریقے کو اپنائیے، جو برا ہے اس کو چھوڑ دیجئے، جو کر رہے ہیں برے کام ان کو منع کرنے کی کوشش کیجئے، نہیں مانتے ہیں تو ان کے اعمال ان کے ساتھ، ہمارے اعمال ہمارے ساتھ۔ اس لیے میرے عزیزو، جو میں نے بات کہی ہے اس کو مد نظر رکھتے ہوئے اپنے اعمال کو بنانے کی کوشش کرے، اپنی زندگی کو سنوارنے کی کوشش کرے۔ اللہ رب العزت مجھے بھی اور آپ کو بھی کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جن لوگوں نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا اسے سبسکرائب کریں اور دوسروں تک پہنچانے کی کوشش کریں۔ اللہ رب العزت مجھے بھی آپ کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔